مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ وار ہسٹیریا بہت زیادہ کھڑا کر کے بھارتی میڈیا کے ذریعے اب نریندر مودی صاحب جو ہیں وہ نکلنا چاہ رہے ہیں، جنگی جنون سے نکلنا چاہ رہے ہیں، باہر آنا چاہ رہے ہیں۔ نہیں، آپ نے تو پورا ایک بیانیہ بنایا، پھر اس کو انڈورس کیا کہ آپ نے اسے کہا، کسی نے آپ کو یاد دلایا کہ نصرت جاوید آپ نے اس شو میں بیٹھ کے کہا کہ وہ تو چائے بیچنے والا ہے۔ جی میری یہ سوچ تھی، میں آپ سے دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ مجھے بار بار ہمیشہ یہ ہے کہ ایک ہر سیاستدان لیگسی، تیسری مرتبہ وہ بھارت کے وزیر اعظم ہوئے ہیں تو وہ لیگسی چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں، تو اس کی بیس پر میں یہ کہتا تھا کہ چونکہ انہوں نے آر ایس ایس کے پرچارک کے طور پر اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز کیا تھا تو وہ اس کے اختتامی مراحل میں یہ ثابت کریں گے کہ بھارت جو ہے وہ ہندو بالادستی اس نے اس خطے میں دوبارہ چندر گپت موریہ کے زمانے والی اور فلاں فلاں قسم کی اچیو کر لی، انڈرسٹینڈ، جس کو گولڈن پیریڈ آف وہ اپنا وہ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد تو کہتے ہیں کل جگ ہو گیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن آج ہی کے دن جب کہ ہمارے ہاں بیک ٹو بیک جو ہے وہ یہ یعنی کہ بریفنگز اور پریس کانفرنسز ہو رہے ہیں، تو آج ہی بھارت میں دو جو ہے یہ بڑی انیوژل بات ہے کہ اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کل ہم نے آپ کے ساتھ ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہ پہلگام واقعے کے فوراً بعد وہاں پر جو قومی سلامتی کے بارے میں حتمی جو فیصلہ کرتی ہے جو آرگنائزیشن CCS، اسے کہتے ہیں کیبنٹ کمیٹی آن سیکورٹی، کہ سلامتی کے معاملات پر وفاقی کابینہ کی کمیٹی، ٹھیک، اس کا اجلاس ہوا تھا۔ اس اجلاس کے بعد جو فیصلے آئے تو وہ ہم نے تو خیر اس کے بارے میں جو کہا سو کہا، لیکن بھارتی میڈیا کی اکثریت نے ان کو کہا کہ یہ تو بہت ہومیوپیتھک فیصلے ہیں کہ تاس بیسن انڈو کیا اور ویزے وغیرہ نہیں۔ اچھا پہلی میٹنگ کی بات کریں، اچھا اوکے یعنی پہلی میٹنگ، تو اس کے بعد پورا ایک جنگی جنون جو ہے وہ بلڈ کیا گیا اور اس کے میں یہ بتایا گیا کہ جناب کوئی اس طرح کی گل کرے کہ آپ تو کہتے تھے 54 انچ کی چھاتی اور گھس کر ماریں گے اور یہ وہ 56 انچ کی چھاتی، تو ایسا ایکشن ہونا چاہیے جو سرجیکل اسٹرائک نہ ہو، بالا کوٹ نہ ہو، لیکن آپ جا کر کہ جی یہ ٹیررسٹ تھے، یہ شامل تھے، یہ اور ان کو مار دیا، فلانے ثبوت اٹھا کے لائیں ساتھ۔ ہو گئی بات۔ اب اس میں پورا بلڈ اپ ہوتا رہا۔ اس کے بعد کل انہوں نے خود ایک میٹنگ پریزائڈ کی جس میں وزیر دفاع کے ساتھ ساتھ تمام سروسز کے چیف اور وہ جو ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں اجیت ڈوبھل صاحب وہ بھی بیٹھ گئے، اور وہ سچی بات ہے کہ ہم لوگوں نے اس کو سیریسلی نہیں لیا۔ ہم کل اس کے اختتام پر بھارتی میڈیا نے ہی، آپ نے بھی یہاں NDTV کا پڑھا تھا، NDTV بھارتی میڈیا نے یہ کہا کہ جی اس میٹنگ کے دوران سروسز چیف کی آرمی چیف، آرمی کے، نیوی کے، ایئر فورس کے چیف سے ملنے کے بعد بھارت کے وزیر اعظم نے ان کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ وہ طے کریں کہ کس وقت، کس انداز میں، کس طریقہ کار کے مطابق پاکستان کو جواب دینا۔ ہاں وہ آپ نے جس بتایا تھا موڈ، ٹائمنگ اینڈ ٹارگٹ، ٹھیک ہے، ہو گئی بات۔ میرا اپنا خیال ہے کہ یہ تو جنگ کا ایک اعلان تھا کہ جنگ کی پاور دے دی فوج کو، جنگ کا یہی اعلان ہوتا ہے کہ آپ نے آؤٹ سورس کر دیا نا، آپ نے کہہ دیا کہ بھائی صاحب آپ فوج ہیں، آپ پروفیشنل آرمی ہیں، آپ کو رکھا اس لیے گیا ہے، آپ سارے آپس میں بیٹھیں اور فیصلہ کریں کہ آپ نے کس طرح کرنا ہے، میری طرف سے آپ کو کھلی چھٹی ہے، یو ہیو بین گیون اے فری ہینڈ۔ اب سچی بات ہے کہ انسان کبھی بھی اپنی بات پہ اٹکے نہیں رہنا چاہیے، اپنا ذہن نئی چیزیں سیکھنے کے لیے ہمیشہ کھلا رکھنا چاہیے۔ مجھے کل یہ سوال اٹھانا چاہیے تھا ساری زندگی صحافت میں جھک مارنے کے بعد کہ نریندر مودی جیسا آدمی جو ایک کنٹرول فریک ہے اور ہر چیز اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، وہ کیسے یہ کہیں جان تو نہیں چھوڑا رہا، یہ کہیں جان تو نہیں چھوڑا رہا۔ یہ میرے ذہن میں بات آنی چاہیے تھی، نہیں آئی، اور میں اس پہ شرمندہ ہوں۔ آج اسی میں تھا کہ جی دوبارہ میٹنگ ہوگی، آج تو کیبنٹ کی میٹنگ تھی نا سر،
آج بھی وہ کیبنٹ کی وہی میٹنگ ہوئی ہے، اس میں جو فیصلے ہیں ان کا کوئی ذکر نہیں ہوا۔ اس میں غالباً یہی کہا ہوگا کہ جی ہم نے وہ تو کر دیے ہیں۔ ساتھ ہی وہ کل جو ہم کہہ رہے تھے نا کہ جی وہ میٹنگ ہوگی جس میں زراعت والے بھی ہوں گے اور کیبنٹ کی بھی میٹنگ، نہیں ہوں گے۔ کیبنٹ میٹنگ، کیبنٹ کی یار ایک پوری کابینہ کی میٹنگ ہوتی ہے۔ وہ کیبنٹ کمیٹی تھی نا سر جس کا آپ ذکر سر یہ بھی ایک کیبنٹ کمیٹی ہے، ہاں۔ دس کیبنٹ کمیٹی از آن پولیٹیکل افیئر۔ ٹھیک ہے، وہ جو کیبنٹ کمیٹی جو قومی سلامتی کے امور پر ہے اس کو سپر کیبنٹ کہتے ہیں لوگ، یعنی مذاقیہ طور پر آپس میں جو بیٹھے ہوتے ہیں، آگے سمجھ۔ لیکن اس کو جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے ایک اور کمیٹی ہے جو کہ پولیٹیکل افیئرز کی کمیٹی۔ ہوا کیا اس میں؟ ٹائم کم ہے سر یہ کیا، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ اس میں فیصلہ یہ ہوا ہے کہ نریندر مودی صاحب نے کہا ہے، یہ فیصلہ کیا ہے جو اتنا بڑا فیصلہ ہے جتنا ایک زمانے میں اس نے ایک دم سے کابینہ کا اجلاس بلا کے تو نوٹ بندی نہیں کہ جی وہ یہ کہ ان کے ملک میں مردم شماری ہو اور اس کے ذریعے یہ طے کیا جائے کہ کون سی ذات اس کا کیا کیا تناسب ہے، یعنی کتنے کھتری ہیں اور کتنے وہ ہیں اور کتنے دلت ہیں اور یہ وہ، اس بنیاد کے اوپر کتنے سکھ ہیں کتنے مسلم ہیں۔ ایسی مردم شماری اس خطے کی تاریخ میں پہلے انگریز کے زمانے میں 1931 سے ہوئی تھی۔ اچھا 1931 میں ہوئی ہے ایسی؟ 1931 میں ہوئی تھی، 94 سال پہلے، انگریز کے دور میں 94 سال پہلے۔ اس کے بعد سے جو ہے مستقل جتنے بھی یہ جو جماعتیں ہیں جہاں پر کہ نچلی ذات کے لوگ جو ہیں وہ کثیر تعداد میں ہیں، وہ یہ مطالبے کر رہے تھے کہ جی یہ کافی نہیں ہے۔ اور آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ایک زمانے میں ایک کمیشن بنا تھا، اس کو منڈیل کمیشن کہتے ہیں۔ یہ 1990 کی دہائی میں یہ کمیشن بنا تھا، اس میں یہ تھا کہ جی اس کمیشن کے ذریعے منڈیل کمیشن، اس کمیشن کے ذریعے یہ فیصلہ ہوا تھا بھیا کہ ہر صورت جو بھارت میں سرکاری ملازمتیں ہیں ان میں 27% کوٹا جو ہے وہ نیچی ذات کے لوگوں کو دیا جائے گا۔ اچھا اوکے، ٹھیک۔ اس پر اتنا ہاہاکار مچی، اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا، تو بھارت کا ایک وزیر اعظم ہوا تھا وی پی سنگھ۔ وی پی سنگھ بڑا مشہور وزیر اعظم تھا وہ۔ تو وی پی سنگھ کے دوران آپ کو یاد ہوگا اس کے دوران حکومت برہمن جو ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں احتجاجی خودکشیاں کرنا شروع ہو گئے تھے 1990 کی دہائی میں۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا حق مارا جا رہا ہے۔ اسی کو بیس بنا کر یہ جو بی جے پی ہے نا، اس نے اپنی سیاسی جو فضا بنائی وہ اس وقت بنائی کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے، دراصل یہ جو سارا ہو رہا ہے اس طرح کر کے کانگریس جو ہے وہ مسلمانوں کو اور باقی نچلی ذات کے لوگوں کو ساتھ ملا کر اپنی حکومت بنا لیتی ہے، اور ہم جو ہندو ہوتے ہیں ہم لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اب اس کے خلاف دوسری طرف یہ بات تھی کہ جو نچلی ذات کے حامی جن کی تمام سیاست اسی پہ ہے، ان میں ایک نتیش کمار بھی ہیں جو ابھی بھارت کے صوبہ بہار کے چیف منسٹر ہیں۔ ان صاحب نے بطور چیف منسٹر جو ہے 2023 میں یہ فیصلہ کیا کہ جی ہم سروے کرواتے ہیں۔ اس سروے کے ذریعے انہوں نے اس کے ریزلٹس دے دیے، تو اس میں انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے ہاں نچلی ذات کے لوگ 50% سے بھی زیادہ بڑھ چکے ہیں، وہ 63% ہیں۔ اور پھر کانگریس میں بھی یہ مطالبہ شروع ہو گیا کہ پورے ملک میں دوبارہ سروے کروایا جائے اور یہ معلوم کیا جائے کہ کیا یہ کم ہے، کیونکہ پھر ڈیمانڈ یہ ہو رہی تھی کہ اگر اتنی تعداد ہے نچلی ذات کے لوگوں کی تو پھر 27% کوٹا کیوں، کوٹا بڑھایا جائے، یہ کم از کم 50%، یہ تو کانگریس کا ڈیمانڈ ہے۔ نہیں تو پھر مسئلہ یہ کہ اس اب آج جو ہے آج ہاں اس نے یہ فیصلہ کیا ہے، آج اس نے یہ فیصلہ کیا، تو اس وقت اگر تم ٹی وی کھولو انڈیا کے تو اس میں ساری ڈیبیٹ یہی ہے، اس میں ساری ڈیبیٹ جو ہے وہ یہاں شفٹ ہو گئی۔ تو مودی نے اپوزیشن کی بات کیوں مانی؟ اپوزیشن کی بات نہیں مانی، اس نے بیسیکلی اکتوبر نومبر میں بہار میں الیکشن ہونے ہیں۔ ہاں بہار میں اس وقت جو نتیش کمار ہے وہ بی جے پی کا ایلائی ہے،
وہ الیکشن یہ ہر صورت جیتنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ وہاں پہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جی اس دفعہ الیکشن جیتنا نتیش کمار اور بی جے پی کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو نتیش کمار صاحب کے مشورے پر انہوں نے اس مسئلے کو لے لیا، کیونکہ اس میں موصوف نے اونچی ذات کو تحفظ پہنچانے کے لیے 2019 میں، اچھا ایک میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتا دوں، تو اس سے جنگ کے بادل کیسے ٹل گئے اس ساری تھیوری سے جو آپ نے سمجھائی؟ سر پورا جو میڈیا ہے اور پورے سیاستدان جو ہیں وہ تو اب اس میں بزی ہوگا نا کہ یہ فیصلہ درست ہے یا غلط ہے، مودی نے یہ فیصلہ کیوں کیا، اس وقت ہندوستان کو پاکستان کے ساتھ جنگ کرنی تھی یا کہ کیا یہ مودی کرنی نے ایسا؟ کل فورسز کو کہا کہ تمہارے ذمہ، آج اٹھے ایک نئے ایک بھائی ایسے اب issue اگر کو جو ایشو دبا ہوا تھا اس آپ کو اگر اٹھایا۔ فرض کریں کہ بھارتی میڈیا جو اچھل اچھل کے چیخ چلا کے یہ فریادیں کر رہا ہے کہ جی سبق سکھاؤ سبق سکھاؤ، اگر سبق نہیں سکھایا جاتا تو اس کا ذمہ دار انڈین آرمی ہوگی، نریندر مودی نہیں ہوگا۔ اس نے کہا میں نے تو ان کو فری ہینڈ دے رکھا ہے، جو مرضی کریں، جو مرضی کرے۔ اور میڈیا کا اب موڈ اور بدل اس گیا۔ دوران اگر یہ وہ کیا ہے اسی طرح کا یعنی تاثر دیکھو نا، ان کے ہاں جو کیلکولیشن ہے وہ ذرا آپ کو تھوڑا سا سمجھنی چاہیے۔ وہ کیلکولیشن کیا کر رہے ہیں کہ آپ نو وار نو پیس کی سچویشن رکھو، یہ اسی طرح کا عالم ہے جیسے کل ہم بات کر رہے تھے کہ ایک سال تک دونوں ملکوں کی افواج جو ہیں وہ آئی بال ٹو آئی بال کی پوزیشن میں پاک بھارت 2002 میں، ٹھیک ہے نا، پورا ایک سال رہی نا، ٹھیک ہے۔ اب اس کی کاسٹ ہوتی ہے جب آپ آئی بال ٹو آئی بال، اگر پاکستان اپنی تمام جو ہماری جو ڈیفنس کی صلاحیت ہے اس کو ہم 1.5 سے 2 ماہ تک حالت جنگ میں ہی رکھیں۔ اب آپ دیکھیے نا، کل رات گئے ہمارے وزیر اطلاعات صاحب نے 2:30 بجے 2 بجے 2 بجے جب رات گئے خطاب کیا، بدھ اور جمعرات کی منگل اور بدھ کی درمیانی رات۔ بھی درمیانی رات کو، تو اس خطاب کے اندر جب انہوں نے کہا کہ آئندہ 24 سے 36 گھنٹوں کے دوران بھارت پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے، تو آج ہمارے اسٹاک ایکسچینج کے ساتھ کیا ہوا، ٹھیک ہے نا۔ اب کوشچن یہ ہے کہ نریندر مودی نے ایک اپنے طور پر ان کی کیلکولیشن یہ ہے کہ ان لوگوں کی یعنی انڈیا کی اکانومی اس وقت بہتر حالت میں ہے، جنگی جنون کو بدستور رکھو، پاکستان الرٹ رہے اور اسی طرح وہ ڈپلوائے کرے، اور بجائے وہ ملک کی ترقی پر توجہ دینے کے ان کا فوکس ڈائیورٹ ہو جائے، یہ ان کی divert پالیسی ہو جائے۔ یہ ہے ابھی آج فی الحال۔ ابھی تازہ رپورٹ جو ہے ابھی پاکستانی میڈیا میں نہیں ہے، انٹرنیشنل میڈیا میں یہ رپورٹ ہو رہی ہے کہ پاکستان کے ڈی جی ملٹری آپریشنز اور انڈیا کے ڈی جی ملٹری آپریشنز کی ہاٹ لائن پر بات ہوئی ہے۔ اب جب آپ ہاٹ لائن پہ بات کرتے ہیں تو اس میں تو کلیئرٹی ہوتی ہے نا کہ حالات جو ہیں، اگر حالت جنگ میں تو اب پھر کیا، ایک تو ایک فیصلہ ہوگا نا کہ ابھی کیا اب کل لڑنا ہے، پرسوں لڑنا ہے، کیا کرنا ہے، سمجھ گئے نا بات۔ تو اس میں میرا اپنا خیال ہے کہ مجھے شبہ ہے کہ بڑا کی رول جو ابھی شاید ہم اس پر ہاتھ نہیں ڈال پائیں گے، سمجھا نہیں پائیں گے کسی کو، سعودی عرب اور امریکہ کی خاموش سفارتکاری جو ہے۔ سعودی نے تو خیر فون کر دیا نا، تو سفارت خاموش کہاں رہی، تو بول پڑی چلے، لیکن بہرحال ابھی امریکہ کے مارکو روبیو نے بھی کرنا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے مسٹر ٹرمپ سرکاری طور پر کون سے ملک کے غیر ملکی دورے پہ جا رہے ہیں، سرکاری یعنی پہلا دورہ ان کا کون سا ہوگا وہ موسم، تو اب آپ نے بتایا وہ سعودی عرب کا ہونا ہے پہلا سرکاری دورہ، اور کس تاریخ کو ہے؟ نہیں مجھے نہیں پتا۔ میرا خیال ہے 13 سے 16 مئی کے درمیان۔ ہاں میرے خیال میں 13 سے 16، ہاں صحیح ہے، یہی ڈیٹ ہے، یو رائٹ۔ اب اور اس کے بعد وہ یو اے ای اور قطر بھی جائے، قطر اور یو اے ای اس کے بعد۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ کیا مسٹر ٹرمپ جن کی عادت ہے کہ پوری عالمی دنیا کا فوکس ان پر رہو، اور وہ 4 دن میڈیا وہاں کا، رہیں گے سعودی عرب، اور ادھر 2 ایٹمی ہتھیاروں سے لیس ملک جو ہیں وہ حالت جنگ میں ہو مسلسل، تو کیا آپ کا خیال ہے ٹرمپ یہ بات افورڈ کر سکتا ہے، یا وہ پسند کرے گا جتنا وہ خود پسند شخص، اور اس کا جو انڈیا پہ انفلوئنس ہے؟ سملرلی بھارتی وزیر اعظم سعودی عرب میں تھے جب پہلگام والا واقعہ ہوا، اب بھاگ آئے تو موصوف جو ہیں وہ الٹے ایم بی ایس کا جو ہے وہ کھانا ان کے لیے جو خاص ان کے لیے ہونا تھا وہ چھوڑ کر، اور باقی جو ان کی ون آن ون لمبی تفصیلات جو ہونی سب کچھ چھوڑ کے واپس، سب کو چھوڑ کر انہوں نے اپنے دورے کو موصوف مختصر کر کے ایک دن اور میں یہاں پر واپس جو آ صرف کارروائی کیا جاتی کہ وہ سفیر جو سفارتی عملہ اس کو بلا لیا جائے۔ ٹھیک ہے، نہیں دیکھو بات سنو، نریندر مودی کے خیال میں موصوف نے
ان کی کیبنٹ کمیٹی آن سیکورٹی نے جو فیصلہ کیا سنتاس معاہدہ سفارتی عملہ واپس بلاؤ ویزے منسوخ اس کر کی دو بارڈر دانش بند میں کر وہ دو، اتنا بڑا فیصلہ تھا جو وہ خلق خدا کو سیل نہیں کر پایا کہ جی میں تو ان کا پانی روکنے کا میں تو یہ فیصلہ کر لیا ہے۔ ادھر جو فضا بنائی گئی وہ فضا وہ یار پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ ہاتھوں سے گرہیں لگاؤ نا تو پھر منہ دانتوں نال سے کھولنیاں کھولنا پیندیاں نا ہتھن یہ وہی بات ہے کہ آپ نے خود یہ بلڈ مس کیلکولیٹ ہو گیا نا اس سے۔ یہ اس سے یہ مس کیلکولیٹ ہوا، اور مس کیلکولیشن کی وجہ سے یہ ہے کہ وہاں پر بھی وہاں کے جو بزنس پرسن ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری اکانومی جو ہے وہ بڑی یوں جا رہی ہے۔ اس موقع پر اگر ہم جنگ کے مثلا ہمارے ہاں بڑی سیریس اسٹڈیز ہوئی ہیں کہ پاکستان کی اکانومی بالکل صحیح جا رہی تھی، لیکن 1965 کی جنگ کی وجہ سے وہ ڈپ کرنا شروع ہو گئی اور اس پھر وجہ سیدھی سے نہیں ہو سکی، پھر اکہتر آ گیا اوپر تو وہ پھر سیدھی نہیں ہو سکی۔ کوئی پسند کرے یا نہ کرے، میں خود تم جانتے ہی ہو مطلب کہ ناٹ ایز اے پاکستانی، فرض کرو میں گاڈ فوربڈ اگر میں انڈین بھی ہوتا تو شاید میں نریندر مودی کا بہت سخت ناقد ہوتا، بیکاز میری دانش میں ہی از این ایکسٹریمسٹ، اور میں ایکسٹریمزم کسی بھی حوالے سے پسند نہیں کرتا۔ پسند نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے جی، یہ اعتراف کرنے کے بعد میں اصرار کروں گا کہ نریندر مودی از ہائیلی ویری کننگ ویری اسمارٹ پولیٹیشین۔ اس سب سینیریو کے بعد اس میں امبیرسمنٹ ہو رہی ہے اوور آل ہندوستان۔ بالکل نہیں ہوئی، وہ تو ایک دم سے اس نے تو وہ انٹرنلی اس نے تو پورا معاملہ ہی جو ہے نا اپنے طور پر اب اس وقت میں آپ کو دوبارہ آج آپ کھولیں نا انڈین میڈیا اس وقت، نہیں وہ تو سارا اس میں چلا گیا، یو رائٹ۔ انہوں نے 2-3 دفعہ سفیروں کو بلایا دلی میں، بریف کیا پلوامہ پہ، وہ پوچھتے رہے کہ اس کے ایویڈنسز کیا ہیں۔ دلی میں بیٹھا سفیر یا ڈپلومیٹ جو ہے وہ کنونس نہیں ہو پا رہا تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو جا کے کیسے کریں گے؟ یار آج جیسے یہ بریفنگ میں بات ہو رہی تھی نا بچے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ خود یہ بات کرتے ہیں کہ جی لشکر طیبہ جو ہے وہ 2019 کے بعد سے دی ریزسٹنس فرنٹ کے نام سے ہمارے ہاں کام کرتی ہے، یہ وہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ آپ نے آج جیسے یہ جو آپ کی ایگزاسٹو جو بریفنگ ہوئی ہے اس کے دوران پتہ چلا ہے کہ 10 منٹ بعد آپ نے ایف آئی آر کٹوا دی پہلگام کے واقعے میں، اور آپ نے کہا کہ اس کے ہینڈلر جو ہے اکراس دا بارڈر یعنی پاکستان میں تھے، اور بعد میں آپ نے کہانی یہ گھڑنا شروع کی کہ جی وہ پشاور میں ایک صاحب جو قصور سے متعلقہ ہے ٹھیک ہے، وہ ان لوگوں کو آرڈرز پکڑا کر رہے تھے۔ ٹھیک ہوئی نا بات، یہی تھی نا۔ ہاں یہی کیا۔ ہم نے کہا کہ بھائی صاحب آپ کیا بات کر رہے ہیں، ہم نے خبر نشر میں سب سے پہلے یہ بات نہیں کہی تھی کہ جناب یہ آرگنائزیشن جو ہے یہ تو 2019 میں بنی تھی، آپ کے 370 اور پیسے یہ کے بعد ٹھیک ہے نا جی، اس کے تو یہ سجاد گل صاحب ہیں، اتنے لوپ ہولز ہیں، لیکن ابھی آپ نے لوپ ہولز ہیں، فائن آپ نے بھی جاتے جاتے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا اسمارٹ ہے مودی، اسمارٹ کیوں کہہ دیا آپ نے؟ جب یہ چیزیں مس ہینڈل ہوگی تو اسمارٹ کیسے ہوا وہ؟ بھائی توجہ ڈیورٹ کر دو، پوری اٹینشن ہی کمال کر رہے ہو بھائی۔ دیکھو نا مثال کے طور پر ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس نے جب یہ اعلان کیا آج کی یہ کیبنٹ کمیٹی آن پولیٹیکل افیئرس کے بعد، ہاں تو راہل گاندھی نے پریس کانفرنس کی ہے وہ کانفرنس جو ہے اس میں اس نے یہ کہا کہ مسٹر مودی آئی ایم سوری، آپ نے تو فیصلہ کرنا تھا پاکستان کو سبق سکھانا۔ ہاں اس میں ایک بات کہی ہے، میں نے پڑھی ہے، وہ تب آپ یہ سن رہے تھے ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس، اس میں وہ کہتے ہیں راہل صاحب کہ جوائنٹ سیشن بلایا جائے پلوامہ پہ، پہلگام پہ جوائنٹ سیشن بلائے تاکہ اس پہ ڈیٹیل بات ہو سکے۔ یہ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ تو جب تک ڈیٹیل بات نہیں ہوتی پارلیمان کے مشترکہ اجلاس میں تو جنگ تو پھر ضروری نہ رہی۔ نہیں صحیح ڈاٹ ملا، ارے بھائی بڑا اچھا ڈاٹ ملا ہے خدا کا واسطہ۔ کہ اپوزیشن لیڈر یہ کہہ رہا ہے، ہی از دا اپوزیشن لیڈر نا، بائی دا وے ہی از دا اپوزیشن لیڈر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ فی الحال آپ کوئی جلدی نہیں ہے، آپ بدلہ نہ لیں، کوئی ایسی بات نہیں، اور اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ انڈیا انٹرنیشنلی یہ سیل کرنے میں کامیاب نہیں ہو پایا ہے کہ ہاں جی پاکستان سے ٹیررسٹ آئے تھے اور انہوں نے یہ پورا ویری رائٹ، بالکل ٹھیک ہے۔ اس جلدی نہ ہونے کی اور بھی کئی وجوہات ہیں، بریک کے بعد ایک بریک لے لیتے ہیں، یہیں سے کنٹینیو کریں گے ایک وقفے کے بعد۔